السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم نے رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ عوامی رابطہ مہم ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں آج جلسہ عام سے خطاب کیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن کو۔ انہوں نے کہا جی ایک بھگوڑا میاں ایک چھوٹا میاں ہے، پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ فضل الرحمان ڈرا رہا ہے جلدی حکومت گرا دو ورنہ 2023 کا الیکشن بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا، اور جب تک زندہ ہوں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان صاحب نے جو شدید تنقید کی وزیر اعظم نے، اور یہ بھی کہا کہ صرف شکست نہیں، یہ جیل بھی جائیں گے، یہ جو بھی پلان لے کر آ رہے ہیں ان میں اس کو شکست ہوگی۔ اپوزیشن پر کڑی تنقید کی، اور فواد چودھری نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے پنجاب کا سودا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور 27 فروری کو نکلیں گے اپنے لانگ مارچ کے لیے بھی، اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے۔ جبکہ سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب جو اتحادی ہیں MQM پاکستان حکومت کا، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ حکومت کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے سے متعلق ہمارے آپشنز کھلے ہیں۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم حکومت کا 5 سال ساتھ دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا جی اب جتنا دباؤ گورنمنٹ پر ہے بالخصوص مہنگائی کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، تو ان کا وزن اٹھاتے ہوئے ہماری بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اب یہ اتحادی اور ایک طرف کاف لیگ کا ظاہر بیان ہمارے سامنے ہے۔ MQM پاکستان GDA کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ جی کارکردگی بہتر نہیں ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ علی زیدی اور جو 26 فروری کو نکلیں گے مارچ کے لیے، اور وہ نکل رہے ہیں جی گھوٹکی سے کراچی تک۔ انہوں نے کہا ہے کہ زرداری مافیا سندھ میں پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں بیانات کے ذریعے، جبکہ جو عوامی مسائل ہیں اس پر کوئی بہت زیادہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ گو کہ حکومت کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ عوام کو یہ ریلیف دے دیا ہم نے احساس کارڈ کے ذریعے، صحت کارڈ کے ذریعے، اور سبسڈی دے رہے ہیں ہم۔ ایک دوسری طرف ہم دیکھیں تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ایک ہی دن میں پیٹرول 12 روپے سے زائد اضافہ کر دیا گیا، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو اپوزیشن صرف اور صرف تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے حوالے سے بیان دے رہی ہے، اور احتجاج ضرور ہو رہا ہے لیکن اپوزیشن منتشر بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ لانگ مارچ PDM کی پلیٹ فارم سے جو ہوگا وہ 23 مارچ کو ہوگا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو PDM کا بھی حصہ نہیں ہے وہ 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے اور 10 دن میں اسلام آباد جائیں گے اور مارچ کرتے ہوئے وہاں جا کر اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا کہ جناب اب ہوگا کیا۔ اسی صورتحال پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپوزیشن کو، اور لگتا یہی ہے کہ گورنمنٹ کو تمام جو پلان ہیں اپوزیشن کے ان سے آگاہی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا جو بھی پلان ہے اس کی ہم نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بالکل میں تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اچھے برے کی تمیز کریں، کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے تو 7 وجوہات بھی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے ساتھ میں بتایا کریں وجوہات کیا ہیں مہنگائی کی۔ دیکھیے گورنمنٹ کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کی وجوہات سابقہ حکومتیں ہیں، تو کیا تمام صحافی بھی یہ بات کریں گے؟ شاہنواز جدون صاحب سینئر رہنما ہیں PTI کے، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، بہت شکریہ شاہنواز جدون صاحب۔ جدون صاحب آج بھی عمران خان صاحب نے دھواندار خطاب کیا ہے اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپوزیشن کو، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، ایک بھگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا میاں یہاں موجود ہے، جب تک زندہ ہوں ان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سر آپ کے خیال میں اور آپ کی جو پارٹی کی جانب سے جتنے بیانات آ رہے ہیں بالخصوص وزیر اعظم کے، تو انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جی NRO نہیں دوں گا اور ان کا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گا، تو اس پر میں جا رہا ہوں کہ آپ کی رائے لوں کہ اب تقریباً کوئی 18 ماہ رہ گئے آپ کی گورنمنٹ کے، تو جتنے لوگوں کو آپ نے چور ڈاکو کہا ان کو جیلوں میں بھی بھیجا ضرور گیا، لیکن عدم شواہد کی بنا پر بآسانی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو سر الیکشن میں کس طرح آپ لوگ جا کر بتائیں گے لوگوں کو جی 5 سال گورنمنٹ آپ کے پاس تھی، اس کے باوجود وہ چور ڈاکو جن کو آپ کہتے ہیں وہ سب باہر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور بھائی، بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عوام کے پاس جائیں گے تو ہم اپنے جو ہمارا پروگرام ہے کہ صحت کارڈ، احساس پروگرام، اس ٹائم جو ایوب خان کے بعد جو 2 ڈیم بن رہے ہیں، مین جو بڑے کام،
कामयाब नौजवान प्रोग्राम। नहीं, डैम तो जदून साहब, डैम तो आपकी गवर्नमेंट में कंप्लीट नहीं होंगे, वो तो लंबा एक मंसूबा है। बात ये ना, ये अगर हमने अली सरवर, अगर हमने सोचना था 2023 का इलेक्शन का, जो ये लोगों करते थे कि भाई एक रोड बना दिया, ये वो बना दिया, लेकिन लीडर वो होता है जो आने वाली नस्ल के लिए सोचे। ठीक है, बात ये है कि अगर ये लोग सोचते और मुल्क के लिए, तो आज ये लोड शेडिंग यहाँ नहीं होती, आज गैस की लोड शेडिंग। नहीं, लोड शेडिंग सर, बिजली की लोड शेडिंग कैसे है? आप तो जानते हैं इन तमाम चीजों को कि चाइना जो बिजली के मंसूबे हैं वो तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी चल रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं आपको बिजली खर्च करने के लिए, आपके पास जगह नहीं है, कहाँ खर्च करेंगे आप? देखिए, बात ये है कि अभी जब बिजली हमारे पास होगी तो इंडस्ट्री को भी हम देंगे और मुख्तलिफ कारखाने चलेंगे, बेरोजगारी उससे कम होगी, रोजगार। तो बिजली तो है ना सर, आपको बिजली के मंसूबे चाइना से लगवा लिया आपने, वो खर्च नहीं हो रही बिजली आपसे? नहीं, बिजली क्यों खर्च नहीं हो रही है? देखिए, बात यह है कि मंसूबे तो हम कंप्लीट जब होंगे तो क्यों नहीं होंगे। अभी अब लग रहा है ना ये इंडस्ट्रियल जोन जो बन रहे मुख्तलिफ, तो इंशाल्लाह उसमें होगी, फिलहाल नहीं, सही कह रहे हैं, आगे जाके हो सकती है। लॉन्ग टर्म का हम सोच रहे हैं ना, हम तो ये तो नहीं कि भाई हम उसके ये सोच ले कि 2023 में हमने इलेक्शन। अच्छा, जदून साहब की आवाज इशू हुआ है। गजाला सियाल साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज भी ज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब ने, अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने शुरू की है, मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने जनाब ये भी कहा कि शाहिद काकान अब्बासी के हवाले से भी तनकीद की, नवाज शरीफ साहब के हवाले से तनकीद की और उन्होंने कहा जी NRO में नहीं दूंगा और अदम एतमाद अगर लाना चाहती है अपोजिशन ले आए, हम तैयार बैठे हैं। तो क्या कहेंगे आप अदम एतमाद का? बात तो आपने अदम एतमाद की है, लेकिन कोई भी अपोजिशन पार्टी तारीख देने को तैयार नहीं है कि अदम एतमाद आखिर आएगी कब? देखिए जी, अब हमने और मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। हमारी पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने 27 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। हम कराची से, मज़ार कायद से हम यहाँ से निकलेंगे और लॉन्ग मार्च 23 को फिर मौलाना और नवाज लीग ने उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा, अब आया है मरहला, आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद का, तो हमारी लॉन्ग मार्च के दरमियान भी अदम एतमाद की तहरीक या वो जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली पंजाब में भी। तो जो ये मेरे भाई बातें कर रहे थे, इनसे आपने सवाल किया कि ये आप 8-8 दिन, 15-15 दिन के बाद ये जो पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं और हमें IMF के हाथों पाकिस्तान को बेच दिया गया है। 12 रुपए, अली सरवर भाई, आप भी तकरीबन 40-45 के जरूर हुए होंगे, 70 साल गुजर गया है। तो आपने कभी सुना है कि एकदम 12 रुपए? बिल्कुल, हमारी हुकूमत में भी तारीखी महंगाई, इसमें दो राय नहीं है गजाला साहिबा, लेकिन एक सवाल यहाँ ये है जो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि एक तरफ आप 27 फरवरी को निकल रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए, 3.5 साल में इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, महंगाई, तारीखी महंगाई हो चुकी है इसलिए कि जनाब इस हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं ना सिर्फ महंगाई, गरीब आवाम पिस रहा है, लेकिन आप बताएं कि सिर्फ एनआरओ में नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं, मैं सवाल शरीफ ऐसा है, शहबाज शरीफ नहीं, सवाल सुन ले। सवाल ये है कि आप 27 को निकल रहे हैं इस गवर्नमेंट को खिलाफ कि जनाब एतमाद के जरिए या लॉन्ग मार्च के जरिए इसको घर भेजेंगे, ये अपोजिशन का मंसूबा भी है जो बार बार दोहराया भी जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी आप जिस गवर्नमेंट के खिलाफ निकल रहे हैं उनको 3.5 साल हुए हैं, सिंध में आप 14 साल से बैठे हुए हैं, आपकी कारकर्दगी भी ऐसी नहीं है, तो क्या बेहतर नहीं होता कि पहले अपना घर जो है उसको बेहतर किया जाए, उसके बाद गवर्नमेंट के खिलाफ निकला जाए? आज आपने वजीर आला सिंध की जो बातें थी, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उनके पास गए थे, आपने उनकी बातें जरूर सुनी होंगी कि हमारे जो NFC अवार्ड है उसमें से 32 अरब रुपए उन्होंने अभी जो देने थे वो नहीं दिए, वो काट दिए गए। जब भी हमारा NFC आता है तो जो तरक्याती काम है वो हमारे रुक जाते हैं, वो इस वजह से
کہ ہمیں وہ پیسے جو ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، وہ ہمیں نہیں ملتے. اس وجہ سے جی یہ ملنا چاہیے غزالہ صاحبہ، ملنا چاہیے، لیکن آپ تو صرف 32 ارب کی بات کر رہی ہیں جو نہیں ملے. تو یہ پچھلے 13 سال میں 10,200 ارب ملے ہیں، اس کا کوئی جسٹیفائی ہے آپ کے پاس کہ کہاں گئے وہ، کہاں خرچ ہوئے؟ دیکھیں وہ کراچی میں بہت سارے کام ہوئے ہیں. کراچی میں تو آپ نے 150 ارب بھی خرچ نہیں کیا، 10,000 ارب کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں کراچی میں کام ہو رہے ہیں، آپ کو روڈ رستے بنے ہیں، پلیں بنی تو یہ ہیں. کراچی میں اس سے پہلے روڈ رستے نہیں تھے؟ کراچی تو جدید شہر ہے پاکستان کا، شروع سے ہی کراچی میں روڈ موجود تھے. ہمیں جو آپ نے پانی کے پروجیکٹ ہے پانی کا، اور دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں سے ہماری وفاقی پانی کا کیفور ہے، پانی کا کیفور ہے جو آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. نہیں، وہ تو دیکھیں وہ اس میں وفاقی پانی کا کون سا منصوبہ مکمل کیا آپ نے؟ پچھلے 14 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. دیکھیں یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں سندھ میں، جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں کافی مسائل، کافی حد تک پانی کے مسائل حل ہو چکے ہیں. اور جو روڈ رستے ہیں، آپ یونیورسٹی کی طرف جائیں وہ روڈ بنے ہیں، آپ کورنگی کی طرف جائیں وہ روڈ بنے ہیں، آپ انڈسٹریل ایریاز کی طرف جائیں وہ روڈ اچھا بنے یہ تو ہیں. سارے وہ روڈ ہیں نا، بالکل آپ نے بنائے ہیں، کارپیٹنگ ہوئی ہے، تو کارپیٹنگ میں 10,000 ارب تو خرچ نہیں ہوں گے. چلے اس پہ اچھی بات ہے، آپ بتا رہی ہیں اپنے کام. بھی کیا اس میں وہ آپ وہاں پر جائیں طارق روڈ کی طرف، یہ جو انڈر پاسز بنے ہیں، یہ طارق روڈ آپ نے بنایا تھا 58 کروڑ میں، 1 کلومیٹر کی سڑک. اب پتہ نہیں وہ کس چیز سے بنائی آپ نے، 1 کلومیٹر کی سڑک بنانے میں 58 کروڑ خرچ ہو گئے. دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کراچی میں اسٹارٹ ہوئے ہیں، پارک بنے ہیں، اور یہاں پر ہاسپٹلز بنی ہیں، ان کا ابھی افتتاح کیا تھا. بڑے پروجیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر. جناح میں آپ گئے ہوں گے ہاسپٹل، وہاں دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا کمپلیکس بلاول بھٹو صاحب نے بالکل وہ آغاز کیا ہے، وہ اچھا اضافہ ہے. اس وجہ سے ایم کیو ایم کی برائب لے لیتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان. ریحان ہاشمی صاحب بہت شکریہ سر، گفتگو سن رہے ہیں آپ کے حکومت کا آپ حصہ ہیں. ظاہر ہے حکومت کی اگر کارکردگی بہتر نہیں ہے تو اتحادیوں پر بھی دباؤ تو آئے گا. اور سندھ کی میں نے جس طرح بات کی، غزالہ سیال صاحبہ موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں سندھ میں تو ہم بہت کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے لیکن وفاقی حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں، اس لیے ہم انہیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا میں ایک چیز عرض کروں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت کو نیشنل فائنانس کمیشن کا پورا ایوارڈ گرانٹ کرتا ہے، مگر سندھ حکومت کا دوسری جانب دیکھیں، یہ وفاقی حکومت کے نمائندے کہتے ہیں. اگر آپ نے لیا ہوا ہو تو وہ بتائیں گے، آپ کو کنفرم نہیں کریں گے، جو ہماری معلومات ہے، کیونکہ ہم تو تواتر سے پروونشل فائنانس کمیشن کو ہولڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور پروویژنل بنیادوں پہ کراچی کا پیسہ جو کراچی کو نہیں مل رہا، کراچی ریونیو میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو کراچی کے اوزر ٹیم میں اضافہ کرنے کی بات ہو، پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کرنے کی بات ہو، نہیں دیا جا رہا. میں وفاقی حکومت کے معاملات کے حوالے سے پہلے تھوڑی سی بات کر دوں. دیکھیں ایم کیو ایم کو شدید تحفظات ہیں، خاص طور پر وفاقی حکومت کے موجودہ سینیریو میں، جبکہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس مہنگائی میں اضافے سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ عام پاکستانی ہے. وفاقی حکومت نے بہت سارے دعوے کیے، اور دوسری جانب یہ بھی بات درست ہے کہ بہت سارے مسائل بھی تھے. ان مسائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز تھے، جس میں وفاقی حکومت کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ جو کنزیومر پرائز انڈیکس یا انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے بنیادی طور پر، اس کا اہم کنٹریبیوشن سندھ کی وجہ سے ہوا ہے. اب یہ اس کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ وفاقی حکومت کرے گی، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ اہم کنٹریبیوشن سندھ کی وجہ سے انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے. بہت سے ملٹیپل ریزنز ہیں. ہم آ جاتے ہیں اب کراچی، جو کہ اکنامک ہب ہے، جو کراچی سب کا شہر ہے، جو کراچی پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے. کراچی کے اکنامک انجن ہے کراچی پاکستان کا. کراچی ریکارڈ پہ لے کر آ رہا ہوں، کراچی کو کیا کراچی کے الیکٹڈ لوگ کراچی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں. کیا کراچی کو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ یا سندھ کی بات کر لیں ہم جنرلی، نہیں دیا جا رہا. کیا لیجسلیٹرز یعنی کہ قانون ساز ادارے کے لوگوں کا، منتخب نمائندوں کا کام ہے بلدیاتی امور سر انجام دینا؟ اور اگر بالفرض یہ دعویٰ جز وقتی طور پہ مان لیتے ہیں کہ سندھ حکومت، جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، وہ بہت سارے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے کر رہے ہیں، تو سوال دوسرا پیدا یہ ہوتا ہے
کیا لیجسلیٹر کا کام ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے؟ کیا پانی کا منصوبہ جو کہ جس پہ میرے تحفظات ہیں، جو کہ K4 کا منصوبہ 25 ملین غالباً 25 ملین سے 150 ملین پہ پہنچ گیا، جو وفاق کر رہا ہے، جس کے 3 کمپوننٹس ہیں، جس میں اچانک سے بہت سارے لینڈ کانفلکٹ ایمرج ہو کر آ گئے، اور اس میں پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جس کو آج 20 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر لینڈ کے اوپر مسئلہ تھا۔ تو بھائی 20 سال پہلے جو سروے کیا آپ نے، اور جو آپ نے اپنے زیر نگرانی جائکا کو بھی انگیج کر کے سروے کروایا، تو اس وقت لینڈ کانفلکٹ نہیں تھا۔ اب لینڈ کانفلکٹ 20 کے قریب 2 درجن کے قریب لینڈ کانفلکٹ کہاں سے ایمرج ہو کر آ گئے؟ اب ان کو پیسے دیتے رہے، وہ بھتہ خوری چل رہی ہے، اغوا برائے تاوان چل رہا ہے، کراچی کو پانی ترسیل فراہم کرنے والی لائن کے اوپر یہ تمام چیزیں ہیں ریحان ہاشمی صاحب، یہ درست ہے آپ کی باتیں، تمام باتیں درست ہیں۔ کراچی کو جس طرح بیار و مددگار چھوڑ دیا ہے، سیاسی خلا بھی ہے۔ غزالہ صاحبہ یہ بات جو کر رہے ہیں ریحان ہاشمی صاحب، یہ تو درست ہے کہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، معاشی ہب ہے پاکستان کا بھی، اور سندھ کو بھی 90% کما کے دے رہا ہے۔ ہم تو ہماری حکومت پیپلز پارٹی کی جو کام کیے ہیں، پروجیکٹ دیے ہیں کراچی کو، کام چل رہا ہے۔ ہمارے مرتضی وہاب صاحب جو بیٹے ہیں وہ بھی کراچی کے ہی بیٹے ہیں، تو کیونکہ کراچی سب پورے کراچی کے بیٹے ہیں اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بلدیاتی انتخابات آپ نے کرانے ہیں، اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر اپنا لگا دیا آپ نے۔ ایڈمنسٹریٹر دیکھیں آپ علی بھائی، آپ پھر آگے چلے جاتے ہیں، جب الیکشن ہو تو پھر ظاہر ہے جب وہ کام کریں گے، اچھا کریں گے، ابھی تو چلیں سوچ رہے ہیں کام کریں گے، بہتر کام کریں گے تو ظاہر ہے لوگ ووٹ دیں گے، کیونکہ اچھا اس لیے آپ لوگ لے کر آئے ہیں کہ ان کو لا کر تھوڑا سا ووٹ بینک آ جائے گا، ان سے تھوڑا سا کام کرا لیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کراچی کے بھی بیٹے ہیں، ان کو احساس ہے تو یہ بھی کراچی بیٹے ہیں، ایم کیو والے بھی بیٹے ہی ہیں کراچی کے، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا نا، ایم اچھا کیو اس لیے والوں نہیں نے کیا۔ کچھ نہیں کیا، جب وہ کچھ کر کے نہیں گئے تو ظاہر ہے ہمیں کرنا ہے نا، الیکشن ہوگی تو ظاہر پیپلز پارٹی یہاں پر سعید گنی یعنی وسیم اختر صاحب نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو لانا پڑا پھر ایک ایسا آدمی جو کام کرے گا۔ یہاں کام کیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے کام کیا ہے، بہت سارے پروجیکٹ ہیں، ہماری جو نوری آباد کی جو وہاں پر بجلی دی گئی ہے وہ کراچی کو مل رہی ہے، ہب ندی سے کراچی کے لیے پانی آ رہا ہے، اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں ادھر۔ ہماری پیپلز پارٹی نہ صرف کراچی، اوورآل پورے سندھ میں کام ہو رہے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، آپ نوری آباد جائیں، آپ مختلف ایریاز میں جائیں، ونڈ کس نے دیے، ونڈ بجلی کس نے دی ہے، وہ بھی تو سندھ حکومت نے دی ہے نا۔ آپ جائیں، یونیورسٹیاں بنی ہیں، کالج بنی ہے، سکھر آ جائیں، وہاں پر وومن یونیورسٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ پاکستان کا دوسرا، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد، وہاں بھی کوئی یونیورسٹی بنا دیں، بڑے خواہش ہے لوگوں کی۔ دیکھیں وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بھائی ہیں، اگر ایم پی اے ہیں تو ہم نے بل پاس کیا ہے اور ریزولوشن پاس کیا ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی یونیورسٹی بنے گی، اور کافی یونیورسٹیاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بن چکی اور وہاں بنے گی، یہ فرق ہے ویسے بہت زیادہ۔ وہ جو سندھ یونیورسٹی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ حیدرآباد والوں کے لیے نہیں ہے، وہاں پر پڑھ رہے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، باہر کے لوگ اوورسیز پاکستانی وہاں پر پڑھ رہے ہیں، یہ ادارے سب کے لیے ہیں، حیدرآباد نہیں ظاہر ہے ادارے تو سبھی کے لیے ہوتے ہیں، صوبہ بھی سب کا ہی ہے، بالکل سب کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ جدون صاحب یہ بات کر رہی ہے غزالہ سیال صاحبہ، متفق ہے اب اس بات سے آپ کے سندھ میں تو جال بچھا دیا انہوں نے، سڑکوں کا بھی، کام کا بھی، اور اب نکل رہے ہیں وفاق کی جانب۔ سندھ میں تو کچھ کام نہیں رہا، وفاق کو ظاہر گرائیں گے، 3.5 سال ہو گئے آپ کی حکومت نے کچھ کیا نہیں۔ علی بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، کیونکہ آپ نے دونوں کو، میری بہن کو بھی اور بھائی کو بھی ٹائم سر دیا۔ بھائی تو آپ ہی کا تھا سر، وہ تو اتحادی ہے نا آپ کے۔ بات یہ ہے کہ ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ بھائی کراچی کے اندر 14 سال ہو گئے اس صوبے کے اندر ان کو حکومت کرتے ہوئے، اور تقریباً کوئی 12,000 سے اوپر، علی بھائی ان کو 12,000 سے اوپر 12,000 ارب روپے ان کو فنڈ ملا ہے۔ تو یہ میری بہن بتا دے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ خالی 32 ارب روپے کے لیے بول رہی ہیں، ان کو این ایف سی کے تحت تو پورے شیئر مل رہے، لیکن ان سے یہ پوچھ لیں کہ پی ایف سی انہوں نے کب کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر دیکھیں 3 بڑے نالے ہم نے صاف کیے، یہ ہمارا کام نہیں تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ صوبائی گورنمنٹ کا، ڈی ایم سی کا اور کے ایم سی کا کام تھا، جہاں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھا ہوا ہے، 35 ارب روپے کے 3 بڑے نالے صاف ہوئے، جس میں 55 کلومیٹر روڈ بھی بن رہی ہے دونوں طرف، گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ۔
اس کے علاوہ کراچی کے لیے گرین بسز کا ہم نے گفٹ دیا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے گرین بسز کا گفٹ دیا ہے، جبکہ یہ لوگ 14 سال سے اقتدار میں ہیں اور 14 سال سے یہ بول رہے کہ 10,000 بسوں کا کہا تھا، لیکن بدقسمتی سے 10,000 بسیں کیا 14 بسیں بھی نہیں دے سکے۔ اگر ایک سال میں ایک بس دیتے تو کم از کم 14 بسیں شہر کو دے دیتے۔ آج پانی کا مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ حل کر رہی ہے، آج سیوریج کا نظام فیڈرل گورنمنٹ حل کرا رہی ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام، کیونکہ نہیں تو یہ ساری چیزیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے تو یہ سر یہ تو اب تو آپ کے خلاف تو ساری اپوزیشن اکٹھی ہے اور وہ تو جا رہے ہیں۔ کچھ بھی علی بھائی جتنی بھی اکٹھے ہو جائیں نا یا پوزیشن والے، پاکستانی عوام جان چکے کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ اپنے ممی ڈیڈی کو بچانے کے لیے یہ نکلے ہیں، اپنے لوٹے ہوئے پیسوں کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، نہ پاکستانی عوام نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ آپ دیکھ لیں 27 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی والے نکل رہے ہیں، ان کے پاس وہ سرکاری ملازمین کو تو جمع کر لیں گے، کشمور تک تو یہ لے جائیں گے، جو بھی ان کے پاس تعداد ہوگی 2,000 3,000 3,000 پتہ تب لگے گا جب یہ کشمور کراس کریں گے، سابقاباد کراس کریں گے تو ان کو پتہ لگے کہ کتنے لوگ ہیں۔ نہیں تو ان کے پاس اگر 2-3 ہزار، سر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کے پاس اگر 2-3 ہزار ہوں گے تو گھوٹکی سے 26 تاریخ کو آپ بھی آ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ دیکھیں بات ہے نا، ہماری تو یہاں گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، تو آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ چند 100 ہوں گے، اس کا مطلب ہے انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھو، ہم آپ 26 تاریخ کو ہمارا بھی دیکھ لینا، ظاہر صافیوں سے تو کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہوگا، اور 27 تاریخ کو ان کا بھی دیکھ لیں گے۔ یہ جب کشمور کراس کریں گے بسات کا بعد تو ان کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور ہمارا بھی جب ہم کراچی پہنچیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ چھوڑا میں بریک لے لوں۔ نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو مجھے لینا ہے کہ جناب آج جو سب سے زیادہ جو گرجے برسے ہیں وزیر اعظم صاحب جو سخت تنقید کی وہ نون لیگ کی قیادت پہ کی ہے، وہ بھگوڑا قرار دیا ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو، چھوٹے میاں کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے کی، مریم نواز صاحبہ کو بھی جواب دیا انہوں نے، اس پر ہم بات کریں گے، اس چھوٹے سے بریک کی بات کریں گے، جائیے گا دیکھتے رہیے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ تسلیم کرتا ہوں نواز شریف کو باہر جانے دینا غلطی تھی، مریم بی بی کیس سے ڈری ہوئی ہیں، ججز کو بھی ڈرا رہی ہیں، اور بڑے میاں صاحب کو بھگوڑا اور چھوٹے میاں صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ جناب ساری زندگی جب تک زندگی ہے، جب تک زندہ ہوں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ سر یاسر آزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دے رہے ہیں۔ آپ سر کیا کہیں گے اس پر کہ آج بھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عدم اعتماد لے آئیں میں تیار ہوں، تو سر عدم اعتماد کے لیے گورنمنٹ کی تیاری تو مکمل ہے، اب اپوزیشن کی تیاری اب تک نہیں ہوئی، کیونکہ ورنہ تو آپ وقت دے دیتے اور تاریخ کا اعلان کر دیتے کہ جی فلاں ڈیٹ کو اجلاس بلایا جائے اور ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات جو آج پرائم منسٹر کی تقریر تھی مجھے سن کے انتہائی تکلیف ہوئی، اور جو ان کا سٹائل تھا اس سے بالکل یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پرائم منسٹر پاکستان ایڈریس کر رہا ہے۔ نمبر 2، پرائم منسٹر پاکستان سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ سے نعرہ مانگا کس نے ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، سوائے ان کو پبلک میں جا کے تقریریں کرنے کا، کرپشن کی بات کرنے کا علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں لیکن اپنے متعلق کچھ نہیں سوچتے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اتنا کرپشن کی جو باتیں پی ٹی آئی کے متعلق ہو رہی ہیں شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا سنا ہو۔ ایون فارن میڈیا جو ہے پرائم منسٹر کی جو وائف ہے ان کا نام بھی لے رہا ہے، اور اس انداز میں لے رہا ہے کہ مجھے آج کئی ایک بار کا چینل سنتے ہوئے مجھے انتہائی تکلیف ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں ان سے نعرہ تو کوئی مانگ نہیں رہا، کرپٹ لوگوں کی بھرمار ہے، ان کے ارد گرد کرپٹ لوگوں کی بھرمار ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے چیختے چلاتے ہیں جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے ایک قسم کا الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا پاکستان کا کیا صرف یہ کام ہے کہ پبلک میں آئیں اور دوسروں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، دوسروں کو برا بھلا کہہ دیں، اور اگر ان کا کوئی نام لیتا ہے کہ آپ میں یہ غلطی ہے تو محسن بیگ صافی کا جو اشر آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، ایک دوسرے چینل کا جو صافی ہے اس کے ساتھ جو اس بیچارے کے ساتھ ہوا اس کا انٹرویو میں نے سنا، ایسا تو میں نے ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں سنا۔ تو یہ تو کہتا ہے کہ میرے کپڑے اتار کے ایجنسیوں نے میرے سے تصویریں کھینچی ہیں ننگا کر کے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کم از کم ان پہ تو غور کریں کہ کیا جو صافی اسلام آباد میں محسن صاحب ہیں یا ایئر وائی کا جو وہ آدمی ہے جس کو اقرار الحسن، جی
اعتراض حسین اس کے کپڑے اتار کے جس طرح آپ نے اس کی تصویریں سر بالکل اس کی سب کی مذمت کر رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے سر. اس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا پورا پاکستان پریشان ہے، تو کیا 23 مارچ کو پورا پاکستان اگر پریشان ہے تو کتنا بڑا آپ کا کراؤڈ ہوگا جو لے کے اسلام آباد آپ پہنچیں گے؟ اس سے پتہ چل جائے گا سر کہ لوگ واقعی پریشان ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ عدم اعتماد کی تحریک مومنٹ ہو یا جو پروسیشن ہو یا جلوس ہو، ماضی میں آج کے وزیر اعظم نے 124 دن تک دھرنا دیا. میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت طاہر القادری عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ 124 دن دھرنا دینے کی پوزیشن میں تو تھے نہیں. اب رہ گیا معاملہ 23 مارچ کا، تو 23 مارچ میں بھی ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی مارچ کریں، کوئی بھی جلسہ کریں، بالکل عدم اعتماد کے تاریخ لیں. یہ دستور ہمارا اجازت دیتا ہے. دستور کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک لانا بالکل آئین کے مطابق. سر کب آ رہی ہے سر تحریک، کب آ رہی ہے؟ اچھا، آپ تحریک اس کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تحریک آپ کو پتہ ہے کہ جب اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے تو ماضی میں ہم نے سینٹ میں دیکھا کہ ہمارے 64 ووٹ تھے، جب ووٹنگ ہوئی تو ہمارے 50 ووٹ رہ گئے. تو اب پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بعض چیزیں اپنی حد تک رکھتی ہیں، چونکہ جب پہلے آپ ڈیٹ بتاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ جو وقتاً فوقتاً ہر موومنٹ کو ناکامیاب بناتے ہیں ان کا ری ایکشن کیا ہے. دیکھیں سر ان لوگوں سے تو آپ کے تو اچھی اسلام دعا ہے سر. نہیں، ہماری اسلام دعا ہوتی تو ہمیں آج یہ دن نہیں دیکھنے پاتے. اسلام تو سر اگر اسلام دعا نہ ہو تو سر نواز شریف صاحب کیسے چلے گئے سر؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا جہاں تک جانے کا تعلق ہے، میں گریٹ ریسپیکٹ ایک بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا تھا جنہوں نے نواز شریف صاحب کو رپورٹیں دی کہ وہ باہر جا سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کو گرفتار کر دیں. اگر انہوں نے جعلی رپورٹیں دی تو ان کو بند کر دینا اٹھا کے جیل میں. تو میڈیکل بورڈ اس طرح تو سر پھر آپ لوگ عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتے. اگر اس طرح آپ سوچیں کہ سر پہ ہاتھ موجود ہے تو عدم اعتماد کیسے آئے گی؟ تو کہنا میں یہی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ ہے کہ شیخ رشید خود کہتا ہے کہ ہمارے سر پہ ابھی بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے. میں یہ کہتا ہوں جب سر گورنمنٹ کے سر پہ سر ہاتھ ہونا چاہیے نا، گورنمنٹ کے ساتھ تو ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، آپ سے ذرا سن کر دینا سر، ایک بات تو سن لیں کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن کیا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا آئینی حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو آگے چلائیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم تو ہر چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں. جو دستور آپ کا 1973 کا اس کو پڑھ لیں کہ ان لوگوں کا سیاست میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے. جب ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے تو رول کیوں پلے کرتے ہیں؟ اور آپ میں آج کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سر پہ ہاتھ ہے، کل اگر یہی ہاتھ آپ کی گردن میں آ گیا تو عدم اعتماد بھی ہو جائے گا، پروسیشن بھی نکل جائیں گے، لانگ مارچ بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. سر شیخ رشید کی بات اگر آپ نے مان لی ہے سر پہ ہاتھ ہے تو پھر تو عدم اعتماد کا ذکر کرنا نہیں چاہیے تھا آپ کو. نہیں، میں شیخ رشید کی بات کو مان نہیں رہا. میں شیخ رشید ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، شہباز گل ہو گیا، میں تو ان کے بیانات کو سنتا ہی نہیں سر. وتھ گریٹ ریسپیکٹ میں ان کی ان باتوں کو سنتا ہی نہیں. جس سٹائل میں وہ بات کرتے ہیں، جس سٹائل میں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. آج خاتون اول کی بات آئی تو آپ کو آگ لگ گئی، لیکن اس سے پہلے میڈم مریم نواز کے متعلق امین گنڈا پور نے کیا نہیں کہا، دنیا نے کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت غلط ہوا، نہیں ہونا. میاں صاحب کی وائف کے بارے میں بھی ظاہر کہا، صحیح کہہ رہا ہے. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کے نمبر بھی پورے نہیں ہیں. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں اتحادیوں سے پوچھ لیتا ہوں سر، اتحادی اتنی زیادہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کے باوجود بھی اتحادی اگر ساتھ ہیں گورنمنٹ کے تو یقیناً ریحان ہاشمی صاحب کوئی بات تو ہوگی. اور ہماری ریزرویشنز ہیں خاص طور پر انفلیشن کی وجہ سے ہونے والے مسائل، اور جو لوگ ابھی بلبلا اٹھے ہیں، لوگ ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں نا، کیونکہ ہم اتحادی ہیں تو لا محالہ ہمارے ووٹر سپورٹرز. سر آپ جب اپنے سر الیکشن میں جب جائیں گے تو گورنمنٹ کے بارے میں جب لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ کارکردگی نہیں تھی، ووٹ نہیں دے رہے، تو آپ کے اوپر بھی سر بات تو آئے گی کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے. دیکھیں گورنمنٹ کی بات میں آؤں کہ دیکھیں ابھی ہمارا پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لارجر انٹرسٹ کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے وہ کوئی بھی ریجڈ ایکشن یا ری ایکشن یا کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں نا. اس طرح ہمارا بھی استحقاق ہے
کہ ہم کیونکہ نیگوسیشنز میں ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں، ہماری بہت ساری ریزرویشن تھی ہیں ابھی بھی. ہم نے کراچی پیکج کی بات کی، اپنے لیگل دفاتر کھلانے کی بات کی، اور اس کے بہت سارے اور کوئی بات نہیں مانی گئی، اور کوئی بات نہیں مانی گئی کر رہے تھے. جی کوئی بات مانی تو نہیں گئی نا سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں ایک اور چیز ریکارڈ پہ لے آؤں. آج اگر 1100 ارب کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے، لیکن کراچی میں بیشتر کام جو ابھی ہو رہے ہیں پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے، وفاق کے ذریعے، وہ کراچی پیکج کا ہی ایک ریفلیکشن ہے جو یقیناً بھرپور. سر اب پتہ نہیں آپ کرا رہے ہیں، ریحان ہاشمی صاحب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے، کیونکہ 14 مہینے ہمارے ہیں تو ہم نے کہا ہے خان صاحب کو. دیکھیں جو بھی کہے، ہمیں کراچی کے سے غرض ہے، کنسرن ہمارا تھا، ہمارے شرائط میں سر فہرست تھا، اور یقیناً پی ڈبلیو ڈی جب کام کرے گا، فیڈرل گورنمنٹ جب کام کرے گی تو اس کے پاس کوئی دوسرا میکینزم نہیں ہے نا. ریفلیکٹ کیسے کریں گے؟ وہ کانسٹیٹوئنسیز کے لحاظ سے انہوں نے فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے، اور وہ فنڈ لگ رہے ہیں مختلف جگہوں پر. یہ سندھ حکومت کا کام تھا. 18ویں ترمیم کے بعد پانی کی ترسیل کس کا کام ہے؟ ابھی میری بہن کہہ رہی تھی K4 منصوبے کے حوالے سے، تو بھائی K4 منصوبہ سر میں K4 پہ بھی آ رہا ہوں. ریحان ہاشمی صاحب میں چاہ رہا ہوں اب وفاق کی آپ بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بتا دیجئے کہ ایک طرف تو ظاہر تشویش کا اظہار آپ نے کیا ہے کہ جی مہنگائی پہ ہم نے تشویش کا اظہار، ظاہر 3.5 سال میں یہ تو کوئی میرا خیال 18ویں مرتبہ تشویش کا اظہار کیا آپ نے. تشویش کا اظہار کرنے پہ سر سنا یہ ہے، خبر یہ ہے ذرائع کے حوالے سے کہ آپ نے تشویش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تشویش ہے آپ کو، عدم اعتماد نہ آ جائے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، ایک وزارت اور دے دیتے ہیں MQM کو. تو سر ایسی بات ہے ایک وزارت مل رہی ہے؟ یہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، یہ تو بہت عرصے سے چیزیں چلتی رہی ہیں. اور تو یہ تو ڈیمانڈ بھی ہے نا سر آپ کی، ایک وزارت کی ڈیمانڈ ہے نا آپ کی؟ نہیں ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری کوئی. ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں جو سر عامر خان صاحب نے ایک انٹرویو میں خود کہا کہ ہم نے 2 وزارتیں ہمیں دینی تھی، ایک وزارت ملی امین الحق صاحب کو. فاروق نسیم تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پرانی بات ہے، ابھی تو سسٹم فائنڈ اپ ہونے کا ٹائم ہے نا. لیکن ہمارے تو کنسرن ہے کیونکہ کراچی وزارت اگر دیں گے بھی تو آپ نہیں لیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میری بہن نے جو بات کی ہے یہ ونڈ پروجیکٹ کی، تو میں یہ ریکارڈ پہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ونڈ پروجیکٹ شروع کیا تھا مشرف صاحب نے. یہ بہت سارے پروجیکٹس کا سہرا مشرف صاحب کو جاتا ہے. اپنے آپ K4 بھی جب بھی صبح آپ نے کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا. میں تو وہ کنسرن کی بات کر رہا ہوں جس سے ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی عمل جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف معاملہ جائے، جس سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھائیں، کم از کم MQM ایسے کوئی بھی اسٹانٹس کرنے سے گریز کرے نہیں ہونا چاہیے. لیکن تنقید ہو رہی ہے اس پر. جی نائب جہاں اسلامی فرید راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ، آپ سفر میں ہیں، وقت دے رہے ہیں ہمیں، بہت شکریہ. سر سراج لوگ صاحب نے کہا جی عمران خان نے عوام کے ساتھ کیا کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا. سر اتحادی تو خوش ہیں راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے جو وعدے کیے ہیں کافی حد تک پورے کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جن سے وعدے کیے تھے نا جی وہ پورے کر رہے ہیں. IMF سے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ٹوٹلی پورا ہو رہا ہے، یعنی اس کی زبر زیر کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. کاف لیگ سے وعدہ کیا سر پورا کر رہے ہیں، MQM سے وعدے پورے کر رہے ہیں. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ 3.5 سال لوگوں نے ایک عقوبت خانے میں گزاری ہے. یعنی اتنی بدترین مہنگائی ہے. ابھی بھی میں راجن پور سے آ رہا ہوں، وہاں پہ دھرنا جماعت اسلامی نے آج گجرانوالہ میں بھی تھا، سراج الحق صاحب وہاں. تو ہم تو باہر جہاں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس ان کے لیے سوائے اس کے کہ وہ بددعائیں دیں، وہ ان کے بارے میں جو ان کے منہ میں آئے وہ کہیں، وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تنگ آمد بجا آمد، یعنی لوگ اس حالت پہ پہنچے ہوئے ہیں. 160 روپے جہاں پر پٹرول کر دیا، ₹3 یعنی جتنا کہا گیا اتنا ہی انہوں نے 3 پیسے بھی ختم نہیں کیے، 3 پیسے بھی ساتھ لگائے ہیں. یعنی اس حد تک یہ تابع دار حکومت ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس یعنی کوئی ریلیف نہیں ہے، کسی جگہ پہ وہ جا نہیں سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو وقت آئے گا وہ اس کا اظہار کریں گے ووٹ کے ذریعے. سر جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے سر اس حوالے سے؟ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا حصہ بنے گی اپوزیشن کا؟ لیکن نا ہم تو خود اپوزیشن ہیں جی. میں عرض کر رہا ہوں ہم تو خود اپوزیشن ہیں، ہم کر رہے ہیں اپوزیشن.
ہماری اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. اپوزیشن سر منتشر ہے نا, پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم الگ ہے, پیپلز پارٹی والے الگ نکال رہے ہیں, آپ لوگ الگ جلسے جلوس کر رہے ہیں. دیکھیں نا, جو سوالات ان سے ہیں وہ ان سے کریں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ عام آدمی کا راستہ ہے, اور یہ کہ جو انتخاب کو تو اب تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے, اور پی ڈی ایم یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ خود بھی استعفے دیں, عدم اعتماد کریں, استعفے دیں, تاکہ یہ ہے کہ انتخاب کا راستہ اور ان سے نجات مل سکے. کوئی بھی پھر آئے, یعنی ہر ایک نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, بالکل بالکل, یہ بات تو درست ہے, لیکن کوئی راستہ تو نظر آئے نا جی لوگوں کو. عدم اعتماد تو پتہ نہیں کیا اس کی صورتحال بنتی ہے, لیکن کم از کم یہ راستہ تو ہو سکتا ہے کہ نئے انتخاب کے لیے فضا ایسی بنا دے کہ انتخاب پر مجبور ہو جائیں. اور یوں یہ دیکھیے نا کہ کئی چیزیں, کئی پہلو ایسے ہیں کہ جس پہ یعنی ایک قوم کو بحیثیت ایک قوم میں احساس سے ذلت ہو رہا ہے کہ ہم کیا قوم ہے. قرضے جو ہے وہ 3035 ارب روپیہ ہم نے سود کی رقم اس سال اپنے بجٹ سے دی ہے, اور یہ قرضے جو ہے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر آدمی پہلے 1,44,000 کا مقروض تھا پر پاکستانی, اب 2,35,000 روپے کا مقروض ہو رہا ہے. حکومت میں کہاں سے کہاں معاملہ چلے گئے. غزالہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ کے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے کہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے اس میں کیا اسلام آباد پہنچ کر صرف مطالبات سامنے رکھ کے واپس آپ آ جائیں گے یا وہاں دھرنا دیا جائے گا؟ نہیں جی, ہمارا پروگرام ہے, انشاءاللہ دھرنا بھی دیں گے, اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا کہ ہم جو ہیں پہلے لانگ مارچ ہوگا, اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کسی وقت بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں, بہت سارے اجلاس ہوئے ہیں. بلاول صاحب بھی گئے تھے اور آصف صاحب بھی, نواز شریف, اور ان سب سے ملاقاتیں ہوئی. میری ایک بات سنیں کہ ایک وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو عمران خان نے کانٹا اپنی حکومت میں سمجھا تھا, اس وجہ سے اس نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے نواز شریف کو یہاں سے نکالیں. تو نواز شریف بھی آئے گا, اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان, آج اے این پی والے بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ملے ہیں. تو ہم لانگ مارچ کے بعد تحریک اے این پی والوں سے تو ایم کیو ایم والے بھی ملے ہیں محترمہ, یہ تو ظاہر ہے آئندہ الیکشن کے حوالے سے ملنا جلنا ہے. ہمارے ساتھ ہیں, وہ پی ڈی ایم میں ہیں. اے این پی والے دیکھیں, ایم کیو ایم والوں, یہ سیاسی جو ہے نا ہر کسی کو رائٹ ہے, جمہوری رائٹ ہے وہ, کہ کیونکہ یہ پتہ نہیں کیوں ایم کیو ایم والے حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پھر نون لیگ والوں کے ساتھ ملے ہیں, کاف لیگ والوں کے ساتھ ملیں گے, اے این پی کے ساتھ ملے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, وقت کی قلت ہے. بہت شکریہ ریحان حشمی صاحب آپ کا, یاسین آزاد صاحب, فرید پائٹر صاحب, جدون صاحب آپ کا بہت شکریہ, غزالہ سیال صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت, مولانا کے بعد.